السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ سورہ مبارکہ کا اور پارے کا جو اس وقت رکوع چل رہا ہے وہ 9 ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 78 اور 79 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اتنا نور رکھتا ہے، روشنی رکھتا ہے کہ اگر سینکڑوں سورج بھی وہ اپنی چمک دھمک سے طلوع ہو جائیں اور اس دنیا پر اپنی شدت سے نمایاں ہو جائیں تو قرآن کے ایک حرف کی جو روشنی ہے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی رہنمائی یہ دلوں کو روشنی دیتی ہے۔ انسانیت کے قلوب میں جب یہ گھر کر لیتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، دل روشن ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کبھی ان میں اندھیرا نہیں آ سکتا۔ یہ جو سورج ہے یہ تو وقتی طور پہ روشن ہو کے غروب ہو جاتا ہے شام کو نا، صبح ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر یہ ان سے اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ غروب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ رہنمائی جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ غروب نہیں ہوتی، بلکہ جب یہ نور دلوں میں پیدا ہو جائے تو اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ پوری انسانیت کو منور کر دیتی ہے، پوری کائنات کو روشن کر دیتی ہے۔ اور غروب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی نورانیت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، وہ اصل میں اللہ کی نورانیت ہے، وہ اللہ کی روشنی ہے۔ تو اللہ کے نور کو زوال آ سکتا ہے؟ اللہ کا نور غروب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جو رہنمائی ہم سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو گزشتہ درس میں ہم نے ہلکا سا بیان کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی جد و جہد پر جو آپ کی مدد فرمائی تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ میری مدد پہلے نبیوں پہ بھی آئی ہے، سچی جماعتوں پہ بھی آئی ہے، اور یہی میرا دستور اور طریقہ کار ہے کہ وہ مدد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ پہ بھی آئی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا دستور قیامت تک رہے گا۔ اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں جس دور میں بھی انبیاء کی سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جماعت صحابہ کی سنت، جس دور میں بھی سچی جماعتیں اس سنت پر قائم ہوں گی، اسوہ پر قائم ہوں گی،
اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس لیے آج کا جو درس ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ جب تک اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، یاد رکھیے ہمارے اندر نور نہیں آئے گا، روشنی نہیں آئے گی، اور پھر جب روشنی نہیں آئے گی تو نتائج کیسے پیدا ہوں گے؟ دور حاضر میں یہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے نام پر ہم نے لیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر، لیکن آج مساجد ہیں، مدارس ہیں، بے شمار ٹاک شوز ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، اجتماعات ہیں، لاکھوں کے اجتماعات ہیں، اور اب ٹی وی پر باقاعدہ چینلز ہیں، مذہبی رات دن لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ دیکھیے کیا ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے ہم بالکل زیرو۔ اسلام کے متعلق کتنی ہمیں رہنمائی ہے؟ اگر رہنمائی ہے تو فلسفی کی حد تک ہے، بیانات کی حد تک ہے، خطابات کی حد تک ہے، عملاً جو سسٹم ہے وہ بالکل اینٹی ہے، متضاد ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں سچ بولو، قرآن کہتا ہے سچ بولو، علماء کرام سچ پہ واضح و نصیحت کر رہے ہیں، آیات سنا رہے ہیں، احادیث سنا رہے ہیں، اور سننے والے جس سسٹم میں رہتے ہیں وہ جھوٹ کا ہے، اور ہم وہی بات قرآن پاک کی رہنمائی کی سن کے جب معاشرے میں جاتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، کہ انسان دعویٰ کچھ اور کرے اور عملاً پریکٹیکلی اس کی زندگی کی شیپ کچھ اور ہو۔ یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اور ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا، دعویٰ ہے عشق رسول کا، دعویٰ ہے محبت رسول کا، دعویٰ ہے اطاعت رسول کا، لیکن عملاً ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہے ہی نہیں، محض دعویٰ ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، توجہ کے لیے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہوگا تو وہ ایک سچی جماعت تیار ہوگی، اور اس سچی جماعت کے مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں، جو شیطانی جماعتیں ہیں، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ان سے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جاری کردہ جو حکمت عملی، پالیسی، رہنمائی ہوگی اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ سے تعلق۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اور اللہ سے تعلق جو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ نماز قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس نماز کو جن اصول و ضوابط کے مطابق، دائروں اور تقاضوں کے مطابق ہم نے ادا کرنا ہے وہ اللہ نے ہمیں بیان فرما دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی دے دی ہے۔ جب ہم ان تقاضوں کے مطابق اس نماز کو پڑھیں گے تو یہ نماز قرب الہی کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ کی مخلوق انسانیت کے قرب کا بھی ذریعہ ہے۔ اب نمازیں 5 ہیں جو اللہ رب العزت نے آرڈر فرمایا ہے۔ نمازوں کے اوقات طے شدہ ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت مقررہ طے ہو گیا ہے، اور اس کی ڈیوریشن، آغاز اور اس کا اینڈ، اختتام
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے لدلوک الشمس الی غسق اللیل سے 4 مرادیں ارشاد فرمائی ہیں، نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وقرآن الفجر، اور یہ صبح کی نماز ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پر جو صبح کے وقت ہم غور کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تھوڑی سی خلوت میں ہوتے ہیں، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بہت سارے دوست، عزیز، بہنیں مجھے یہ بتاتی ہیں اور بھائی بتاتے ہیں کہ درس قرآن یہ جو ہم آج کل ہو رہا ہے، صبح آغاز اس سے کرتے ہیں کہ ہم اس سے 10-15 منٹ کا یہ درس سنتے ہیں، اللہ کی رہنمائی لیتے ہیں، پھر ہم کوئی اور کام کرتے ہیں، اور وہ روشنی ہمارے سینوں میں منتقل ہوتی ہے، کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی روشنی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ ہمیں قرآن پاک سے آغاز کرنا چاہیے، 1 آیت 2 آیتیں، بے شک ایک لفظ، اور ان 10-15 منٹ کے اندر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک بات اللہ کی جو اللہ نے ارشاد فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آج ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بہنوں، یہ سارا دن کا ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ نعمت ہے۔ بہت ساری باتوں کی بجائے 1-2 باتوں پہ عمل کر لیں۔ اس لیے یہ نماز، قرآن پر غور و فکر، یہ بڑی اونچی بات۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ پھر ایک تو نماز وہ ہے جو فرض ہے، جو ہم نے 5 اوقات میں پڑھنی ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ رہنمائی ہے کہ رات کو اللہ کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، یہ نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز تہجد کون سی ہے؟ جو ہم تھوڑا سا آرام کر کے، جب تھوڑا سا ریسٹ کر کے اٹھتے ہیں، ریسٹ بھی ضروری ہے باڈی کو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ وقت ایسا ہے سب سوئے ہوئے، صرف ایک ہستی جاگ رہی ہے۔ کون سی ہستی؟ جس کو لا سینۃ ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، وہ ہستی جاگ رہی ہے۔ ہم اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس ہستی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے پیشی، حضوری اور اللہ کی قبولیت، اتنی اونچی باتیں ہیں میرے عزیزوں، ہم بیان کریں وقت چاہیے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، عبادت کرنے والے عابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ معبود ہیں، ادھر سے عبادت کرنے والے تقویٰ کی اعلیٰ ترین ہستی، اور ادھر اللہ ہے۔ کتنا سرور ہوگا، کتنی محبت ہوگی، کتنی خلوت ہوگی، کتنی وہ معراج ہوگی۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو حصہ ہے تہجد کا، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے اپنی توفیق اور صلاحیت کے مطابق۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کو اللہ کھڑا کر دے ایسی جگہ پر جو مقام محمود ہے۔ یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.